نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بہت قربانیاں تھیں جن کی وجہ سے اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلا۔ ہر صحابی کی اپنی قربانی ہے، ہر صحابی کی اپنی قربانی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، میں ان سے راضی ہو گیا۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام مصعب تھا، آپ کے والد کا نام عمیر تھا، آپ کی والدہ کا نام حناس بنت ملک تھا۔ تو آپ ناز و نعمت کے پرورش کے اندر اپنی زندگی گزاری تھی۔ بڑے نازوں کے پلے ہوئے تھے، بڑے نخروں کے پلے ہوئے تھے۔ ان کے والدین ان کو 200 درہم کا جوڑا خرید کر پہناتے تھے۔ اس زمانے کے اندر 200 درہم کا جوڑا، جو اس زمانے کے امراء ہوتے تھے وہ استعمال کرتے تھے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت حسین و جمیل تھے، اور آپ کی بہت پیاری پیاری زلفیں ہوا کرتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے مکے میں اس جیسا حسین لڑکا نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے مکے میں اس جیسا حسین زلفوں والا لڑکا نہیں دیکھا۔ بہت حسین و جمیل تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ عمدہ سے عمدہ خوشبو استعمال کرتے تھے۔ اسلام لانے کی پہلے کی بات ہے، تو ایسی خوشبو استعمال کرتے تھے جس گلی سے گزرتے تھے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا یہ جو خوشبو آ رہی ہے یہ تو مصعب لگاتا ہے، لہذا لگتا ہے یہاں سے مصعب گزر رہا ہے۔ بعض ایسی خوشبوئیں ہوتی ہیں کہ انسان جب چلتا ہے، چلتے ہوئے جو لوگ گزر رہے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا خوشبو تھی۔ اتنی عمدہ خوشبو بعض ہوتی ہیں کہ وہ اگر بندہ گلی سے گزرے تو محلے کے اندر جو گھر ہوتے ہیں ان تک بھی خوشبو پہنچ جاتی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانہ کی ایک خاص قسم کا جوتا ہوتا تھا، حضرمی نامی جوتا آپ استعمال کیا کرتے تھے۔ وہ بھی عمراء ہی استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے عام اوقات میں بھی اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، نبوت اتری، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ جس طرح آپ شکل و صورت کے حسین و جمیل تھے، اسی طرح دل کے بھی لطیف اور حسین و جمیل تھے کہ اللہ کا کلام سننا ہی تھا۔ کہا یا اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھائیں۔ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، تو گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ مصعب تو اسلام میں داخل ہو گیا ہے۔ گھر والے کیا کرتے ہیں، آپ کو باندھ دیتے ہیں اور آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں کہ آپ اسلام کو چھوڑو۔ آپ نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ جب موقع ملا اپنے آپ کو قید سے آزاد کر کے حبشہ کی طرف نکل گئے۔ جب دیکھا کہ میرے گھر والے مجھے مجبور کر رہے ہیں، مجھے اسلام پر نہیں چلنے دے رہے، تو آپ گھر والوں سے بھاگ کر اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر اپنی آخرت کے لیے دنیا کی ساری راحتیں قربان کر دیں، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے حبشہ تشریف لے گئے۔ وہاں پر دین کا کام کرتے رہے،
اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تشکیل مدینہ میں کر دی۔ مدینہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھہرے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تبلیغ کرتے، قرآن سناتے، اور آپ کا قرآن سن کر، آپ کی باتیں سن کر مدینہ منورہ کے اندر لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے بہت محنت کی مدینہ منورہ کے اندر۔ ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں کو پتہ چلا، مشرکین کو، کہ یہاں مصعب بن عمیر لوگوں کو تبلیغ کیا کرتا ہے۔ تو پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہوتے اس وقت، تو غصے میں آ کر اپنی تلوار لے کر، نیزہ لے کر آتا ہے، اور آ کر آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے بڑے نرم لہجے سے فرمایا، آپ میری بات سن لیں، اگر آپ کو اچھا لگے ٹھیک ہے، اگر آپ کو اچھا نہ لگے تو میں اس مکان میں نہیں آیا کروں گا۔ آپ نے کہا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے سچ کہا، صحیح کہا۔ آپ نے قرآن سنایا، قرآن سنانے کے بعد پھر دعوت دی۔ قرآن سننا ہی تھا، وہ بھی کہنے لگے مجھے اس اسلام میں داخل کرو۔ اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے جب اسلام میں داخل کیا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، غسل کرو، پاک کپڑے پہنو، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لو، آپ اسلام میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور ان کے اور ایک دوست ہوتے ہیں، اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے، وہ غصے میں آتے ہیں، وہ بھی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح غصے میں آتے ہیں۔ آپ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، آپ میری بات سن لو، اگر اچھی لگے تو اسلام میں داخل ہو جائیں، اگر نہ لگے تو میں اس مکان میں نہیں آیا کروں گا۔ جب انہوں نے بات سنی تو وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ اپنے قوم کے سردار تھے دونوں شخص، اور پھر اسلام میں داخل ہونے کے بعد اپنی اپنی قوم میں جاتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، سعد بن معاذ، اور اپنی قوم والوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کیسا شخص ہوں۔ انہوں نے کہا، آپ ہمارے قبیلے کے سردار ہیں، عقل مند ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں اس وقت تک ایک مرد اور ایک عورت سے بھی بات نہیں کروں گا جب تک تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ یہ سچا مذہب ہے، یہ سچا دین ہے۔ انہوں نے دعوت دی، پورا ان کا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا فرمان ملا، آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے، تو اکثر گھر اسلام ان کے گھروں کے اندر داخل ہو چکا تھا، سوائے چند گھروں کے علاوہ پورے مدینے کے اندر اسلام کی بہاریں ہی بہاریں تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مصعب بن عمیر آتے ہیں تو آپ کے جسم پر صرف ایک چادر پہنی ہوئی ہے، ایک دھوتی باندھی ہوئی ہے، اور اس میں بھی کپڑے کے پیوند لگے ہوئے ہیں، چمڑے کے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ جو اتنی ناز و نعمت کے اندر پرورش پانے والا تھا، اتنا پیاری زندگی گزار رہا تھا ناز و نعمت کے اندر، لیکن اسلام کی خاطر کتنی قربانیاں دیں انہوں نے، اپنی ساری نعمتوں کو ٹھوکر مار دی، اپنی راحت اور آرام، اپنے اچھے ملبوسات، لباس، اور اپنے اچھے کھانے، ساری چیزوں کو، مال کو ٹھوکر لگا دی۔ اتنی مشقت کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک چادر پہنی ہوئی ہے، اور وہ بھی
کسی جگہ پر کپڑے کا پیوند لگا ہوا ہے پھٹنے کی وجہ سے، کسی جگہ چمڑے کا پیوند لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اور کہا واہ مصعب، تیرا ایک وہ زمانہ تھا کہ تو 200 درہم کی پوشاک پہنتا تھا، 200 درہم کا جوڑا، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا جوڑا پہنتا تھا، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے کھانے کھاتا تھا، اعلیٰ جوتا استعمال کرتا تھا، اعلیٰ خوشبو استعمال کرتا تھا، اور آج تیری یہ حالت ہے کہ تو نے ایک چادر پہنی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرا صحابی اسلام کی خاطر، دین کی خاطر کتنی قربانیاں دے رہا ہے۔ اسی طرح جنگ بدر کے اندر شریک ہوئے، جنگ احد کے اندر شریک ہوئے۔ جنگ بدر کے اندر مہاجرین کا سب سے بڑا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ اسی طرح غزوہ احد کے اندر جب تھوڑی سی غفلت ہوئی اور مسلمانوں کو شکست ہوئی تو ایک کافر آتا ہے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، ایک کافر نے آپ کے ہاتھ کے اوپر وار کیا، آپ کا ایک ہاتھ کٹ گیا، جھنڈے کو پکڑا ہوا تھا، وہ ہاتھ کاٹ ڈالا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لیا، جب جھنڈا گر جاتا تھا اس کی علامت یہ ہوتی تھی کہ ان لوگوں کو شکست ہو گئی، تو پھر دوسرے ہاتھ پر تلوار لگائی، تو جس سے آپ کا دوسرا ہاتھ کٹ گیا، آپ نے دونوں کوہنیوں سے جھنڈے کو اپنے سینے سے چمٹا لیا تاکہ یہ جھنڈا نہ گرے۔ سبحان اللہ۔ اتنے میں پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ کافر آپ کو پیچھے سے نیزہ مارتا ہے زور سے، تو آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے۔ تو میرے عزیزو، ہر صحابی کی اپنی قربانیاں ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی تھے جو بڑے ناز و نعمت کے اندر پرورش پاتے تھے۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب اس کے دفن اور کفن کا ٹائم آتا ہے تو ان کے لیے صرف ایک چادر ہوتی ہے، کفن کے لیے صرف ایک چادر ہوتی ہے۔ اگر پاؤں کی طرف پھیلایا جاتا ہے تو سر ننگا ہوتا ہے، اور سر کی طرف کیا جاتا ہے تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاؤں کو چادر کے ذریعے سے ڈھانپ دو اور پاؤں پر اذخر کے پتے ڈال دو۔ تو میرے عزیزو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہمیں علماء ملے، آج ہمیں قرآن ملا، آج ہمیں حدیث ملی، آج ہمیں فقہ ملی، آج ہمیں شریعت ملی۔ اگر یہ صحابہ قربانیاں نہ کرتے تو آج ہمیں یہ اسلام نہ ملتا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔